خجل بند ہے تمثیل کے باب، اس کا دارین میں ثانی نہ بدل اور نہ جواب۔ یہ عبادات، یہ سجدے، یہ تلاوت، یہ ثواب، انہی بے مثل بہاروں میں خدا داد گلاب، انہی بے مثل بہاروں میں خدا داد گلاب۔ کہ ذہن میں جب کبھی 18واں سال آئے گا، سب سے پہلے علی اکبر کا خیال آئے گا۔ ذہن میں جب کبھی 18واں سال آئے گا، سب سے پہلے علی اکبر کا خیال آئے گا۔ جیسے دریا کا دماغ اپنی روانی کی طرف، جیسے دریا کا دماغ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. ثم بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات پڑھیں محمد. اے رسول، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی رسول کا ارشاد الہی ہے کہ مسلمانوں، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کے نقش قدم پر چلو، یعنی رسول کی اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو، رسول کا حکم مانو،
جو رسول کہتے ہیں اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ رسول جو حکم دیتے ہیں اس سے انحراف اللہ کی نافرمانی ہے۔ جس چیز سے رسول نے منع کیا اس سے الگ ہو جاؤ، جس چیز کا حکم دیا اس کو بجا لاؤ۔ اگر نماز کا حکم دیا نماز پڑھو، روزے کا حکم دیا روزہ رکھو، جہاد کا حکم دیا جہاد کرو، زکوٰۃ کا حکم دیا زکوٰۃ دو، جس سے بیزاری کا حکم دیا اس سے دور ہٹ جاؤ، اور جن سے محبت کا حکم دیا ان سے محبت کرو۔ اس لیے کہ رسول جو کچھ خود خواہش نفسانی سے نہیں کہتا، بلکہ رسول تو وہ کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ معلوم ہوا کہ رسول کا اتباع کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اللہ کا دشمن۔ دیکھنے میں بے شمار مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ کس نے دنیا داری کے لیے نہیں بلکہ دل سے اللہ کی ہر شر مجھ نے اڑائے تھے سر آپ بھی مغموم، بیمار کی آنکھوں سے نہ کچھ ہوتا تھا معلوم، ایک ہاتھ میں زنجیر بسد رنج و محن تھی، ایک ہاتھ میں ماں بہنوں کی اونٹوں کی رسن تھی، تلوار لیے چار طرف ظلم کے بانی، ہلکے میں دل آزاروں کے وہ یوسف ثانی، غربت کا لمحے پر دی تشن دہانی، وہ توق کا لنگر وہ سلاسل کی گرانی، مڑ کر کبھی زینب کے رخے پاک کو دیکھا، بیڑی کبھی دیکھی کبھی افلاک کو دیکھا، نزدیک میں نہ تھا ہاتھ کوئی تھامنے والا، صدمے سے گرا پڑتا تھا وہ نازک پالا، تھا چاند سے سینے میں کلیجہ تھا وہ بالا، پیزا ہے محفلوں میں بہت اہل بیت پر، بچے ہیں نازکی میں گلوں سے زیادہ تر، کب سے ہماریوں کے ہیں پردے چڑھے ہوئے، گرمی کے مارے دم ہے سبھی کے رکے ہوئے، کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا، زینب جہاں کہیں وہیں خیمے کرو بپا، پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی عباس با وفا، جا کر قریب میں ملے زینب یہ دی صدا، حاضر ہے جہاں نثار امام غیور کا، برپا کہاں ہو خیمہ اقدس حضور کا، بولی یہ سن کے دختر خاتون روز، اس امر میں بھلا مجھے کیا دخل، میں نثار خشکی ہو یا ترائی، چمن ہو کہ سبزار، ہر جا مسافروں کا نگہباں ہے کردگار، مختار کائنات کے تم نور عین ہو، اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چین ہو۔ یہ تھا وہ تاریخ انبیاء اور مقام اہل بیت کے عنوان سے گفتگو کی گئی تھی، اور اس میں جناب نوح کی تاریخ کو بیان کیا تھا کہ جناب نوح کی کیسے پیدائش ہوئی، کیسے ولادت ہوئی، کس طریقے سے جناب نوح علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے، اور کس طریقے سے انہوں نے تبلیغ دین کی، اور کیا انہوں نے جو کشتی بنائی کتنے ہاتھ لمبی تھی، کتنے ہاتھ چوڑی تھی، کتنے ہاتھ گہری تھی، کتنے ہاتھ لمبائی تھی اس کی،
اور طوفان نوح آیا کیسے تھا اور بددعا دی تھی، اور ان کی ماں کا نام، ان کی والدہ کا نام، الغرض جتنی بھی چیزیں تاریخ نوح سے مشابہ تھی ان کو بیان کیا تھا۔ اور آج اسی آیت کے ذیل میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ بیان کی جائے گی۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد کی پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی۔ انہی میں سے ذکر ہوا تھا کہ 5 بڑے رسولوں کے بارے میں تاریخ بیان کی جائے گی۔ آج ہے جناب ابراہیم کی تاریخ۔ جناب ابراہیم کوسا کے رہنے والے تھے، اور ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ بظاہر آپ لوگوں نے واقعہ سن رکھا ہے۔ اس کا نام نمرود تھا، جو اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی شکل کا مجسمہ بنوا کر اس کی پوجا کرواتا تھا۔ تو یہ تھے جناب ابراہیم کے زمانے کا بادشاہ جو اپنی زمانے میں لوگوں کے سامنے خود کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب اس دن ایک وقت یہ آیا کہ اس نے ایک شب میں خواب دیکھا کہ ایک تارا ہے جو فلک پر بہت ہی روشنی کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اتنی روشنی ہے کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے کم ہے، چاند کی روشنی اس کے سامنے کم ہے، ستاروں کی روشنی اس کے سامنے کم ہے۔ وہ شخص، وہ نمرود ایک مرتبہ سوچتا کہ آخر یہ ستارہ ہے کون، یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے کیا چیز۔ وہ صبح جب بیدار ہوا تو بیدار ہونے کے بعد اپنے معبد کے کاہنوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد پورا رات کا ماجرا بیان کیا کہ آخر یہ مسئلہ ہے۔ جب میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ جو آسمان پر چمک رہا تھا، اس کی روشنی اتنی تیز تھی، اتنی تیز تھی، اتنی تیز تھی کہ چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی، سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی، ستاروں کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی۔ تب کاہنوں کے سب سے بڑا جو کاہن تھا، جس کا نام تاریخ بتاتی ہے عصا رکھا گیا تھا، اس نے بتایا کہ اب تیرے ستارے گردش میں ہیں نمرود، کہ اب تیرے ستارے گردش میں ہیں۔ تو نمرود کہتا آخر کہنا کیا چاہتے ہو، ذرا صاف لفظوں میں کہو، واضح طریقے سے بتاؤ۔ تو وہ کاہن کہتا ہے کہ اب تیری حکومت زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا تم لوگ ایسا کرو، اب معبد تھے، کاہن تھے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ ایسا کرو، یہ پتہ لگاؤ کہ اس بچے کی ولادت کب اور کہاں ہوگی۔ تو ان لوگوں نے خیر 2-3 دن تک سوچا کہ کہاں ہوگی، اب جو بھی ان کے زمانے میں کتابیں رہی ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر کھانا تناول کر رہے تھے، جیسے ہی لقمہ اٹھایا تھا دق الباب ہو گیا، دق الباب ہوا۔ حبیب نے پوچھا کون؟ قاصد کہتا میں حسین کا قاصد ہوں۔ بس ایک مرتبہ جناب حبیب نے اپنے کھانے کو چھوڑنے کے بعد دروازے کو کھولا، دروازہ کھولنا تو بڑے احترام کے ساتھ اس قاصد کو اندر لے کر آئے، اندر لانے کے بعد کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد جیسے اس قاصد نے خط کو دیا، اس میں لکھا ہوا تھا من رجل فقیہ، یہ ایک رجل فقیہ کی جانب خط ہے، بس یہ پڑھنا تھا۔ ایک مرتبہ زوجہ پوچھتی ہے یہ بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے، اس خط میں کیا لکھا ہے اور کس کا خط ہے؟ تو جناب حبیب نے مظاہر کہتے ہیں یہ خط میرے بچپن کے دوست حسین کا خط ہے، مجھے نصرت کے لیے بلا رہے ہیں۔ جناب حبیب نے مظاہر کی زوجہ کہتی تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا میرا ارادہ تو ابھی کچھ ہے نہیں۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کہتی ہیں یہ لو چادر پکڑو، اوڑھ کر بیٹھ جاؤ، یہ چوڑیاں لو اور اپنے ہاتھوں میں ڈال کر بیٹھ جاؤ، میں جا رہی ہوں نصرت امام کے لیے، میں جا رہی ہوں مدد کے امام کے لیے۔ الغرض جب یہ سننا تھا تو جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد آخر تم کیسے جیو گی۔ ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر اپنے غلام سے کہتے ہیں میرا گھوڑا لے کر اپنے کوفے سے باہر چلو، کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں، میں کچھ دیر کے بعد آتا ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر کا غلام اس گھوڑے کو لے کر چلا، کوفے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ جب کوفے کے باہر کچھ دیر تک جناب ابراہیم علیہ السلام جناب حبیب ابن مظاہر نہ پہنچے، نہ پہنچنا تھا کہ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں جناب ابراہیم پہنچے، جناب حبیب ابن مظاہر پہنچے، پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ غلام اپنے گھوڑے سے کہہ رہا ہے اے گھوڑے پریشان مت ہو، اگر میرا مالک میرے ساتھ نہ جائے گا تو یہ غلام تیرے ساتھ چلے گا اور نصرت امام کرے گا۔ الغرض جیسا ہی یہ کہا ایک مرتبہ
ایک مرتبہ کربلا کی خاک اڑنے لگی. حسین کہتے ہیں عباس استقبال کرو, اے علی اکبر استقبال کرو, اے قاسم استقبال کرو. اب تمام لوگوں نے استقبال کیا. ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا اے آقا آخر کون آیا ہے؟ اے بھیا جان فضہ دیکھ کے آؤ کون آیا ہے؟ جناب فضہ خیمے کے در پر آتی ہیں. آنے کے بعد کہتی ہیں کہ جناب ہمیں امام کا بچپن کا دوست, امام کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. ایک مرتبہ آ کر بتاتی ہیں کہ اے بہن زینب جناب حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں اے بہن زینب فضہ جا کر کہہ دو کہ آپ پر سلام بھیجا ہے. بس جیسے ہی جناب فضہ نے آ کر کے جناب حبیب سے یہ کہا کہ اے حبیب تمہیں شہزادی سلام کر رہی ہے. حبیب نے اپنا امامہ اتار کے زمین پر پھینکا. آئے رسول کی شہزادیوں پر یہ وقت آ گیا کہ رسول کی شہزادیاں مجھے سلام کر رہی ہیں. بس یا ظلم و یہ منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ. عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو, دل میرے پلٹ دو, میری تقدیر بنا دو. عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو, دن میرے پلٹ دو, میری تقدیر بنا دو. عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو, دل میرے پلٹ دو, میری تقدیر بنا دو. مشکل میں غریبوں کے مددگار تم ہی ہو, ہر بے کس و نادار کے غمخوار تم ہی ہو. فرزند عبداللہ مختار تم ہی ہو, فوج شہ بے کس کے علمدار تم ہی ہو. عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو, دل میرے پلٹ دو, میری تقدیر بنا دو. اللہ نے بخشا ہے تمہیں رتبہ عالی, ہر بے کس و محتاج کے داتا ہو تو والی. تم باب ہوائے جو زمانہ ہے سوالی, میں بھی ہوں گدا اور ہے دامن میرا خالی. عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو, دل میرے پلٹ دو, میری تقدیر بنا دو. ہر سمت سے مجھ پر ہے مصیبت کی چڑھائی, اپنے غم و آلام ہے خوشیاں ہے پرائی. ہر رات دنیا نے نظر مجھ سے پھرائی, دل دیتا ہے رو رو کے سکینہ کی دعائی. عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو, دل میرے پلٹ دو, میری تقدیر بنا دو. اے ناصر دی سرور مظلوم کا صدقہ, اے حامی دی زینب و کلثوم کا صدقہ, اے حامی دی زینب و کلثوم کا صدقہ, ارے اکبر بے شیر کے حلقوم کا صدقہ, سجاد کا اور باقر معصوم کا صدقہ. عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا